کیسر کا ہے اور وہ کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے اور وہ خدا کو دو۔ ہم خدا کا بھی کھا جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ خدا کو بہت کچھ دیتے ہیں، دیتے نہیں۔ جو دیتے ہیں میرے بہنوں اور بھائیوں، ان کو کبھی کمی نہیں آتی، کیونکہ کلام مقدس میں ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے کہ تم اس کو دے کر آزما کر دیکھو کہ وہ کتنا مہربان ہے، وہ آپ کو آسمان کے دلیچے کھول کر برکت دے گا، آپ کے گھروں کے اندر رکھنے کے لیے بھی جگہ نہ ہوگی۔ اور وہ صبح ہر وقت بنا ناگا عدالت کرتا ہے۔ عدالت کے اندر وہی آتے ہیں جن کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ جو عدالت میں آتے ہیں وہ بیٹیاں اور بیٹے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی خدا کو قبول نہیں کرتا تو اس کو کلام کی قدر نہیں، آج کے دن کی قدر نہیں۔ ابلیس نے آج کے دن بہت زیادہ ہمارے لیے کام جمع کیے ہوتے ہیں تاکہ یہ چرچوں کے اندر نہ جائے۔ ابلیس کے پاس وقت کم ہے، کام زیادہ ہے، وہ تیزی سے اپنا کام کر رہا ہے، لیکن یسوع مسیح بھی اپنے رسولوں کے وسیلہ سے ان کے اندر کنورٹ ہو کر اپنے روح القدس کے وسیلہ سے ابلیس کی ساری قوتوں پر غالب آ رہا ہے۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، زبور 50 کی 22ویں آیت ہم پڑھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اے خدا کو بھولنے والوں اسے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں، کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ پڑھی بیٹی آگے بھی۔ مگر بے انصاف آدمی شرم کو نہیں جانتا، مگر بے انصاف آدمی شرم کو نہیں جانتا۔ بے انصاف میرے بہنوں اور بھائیوں وہ لوگ ہیں جو آج اس کو قبول نہیں کرتے، جو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ ان کے لیے ایک دو دن چرچ کے اندر آنا بہت مشکل ہے، لیکن جو آتے رہتے ہیں خداوند کا ہاتھ ان کے اوپر رہتا ہے۔ آدم نے اور حوا نے جتنی دیر گناہ نہیں کیا اور وہ خدا کی پناہ میں تھے، شان و شوکت میں تھے، اچھے فروٹ کھاتے تھے، اچھے ڈریس پہنتے تھے، اچھی رام کا جگہ میں رہتے تھے، لیکن کیوں رہتے تھے کہ ان کا خدا ان کے ساتھ ایک ہی دن میں 3 مرتبہ باتیں کرتا تھا۔ لیکن وہ اچھے اچھے درختوں کا پھل کھاتے تھے، لیکن جب تک انہوں نے خداوند کی نافرمانی نہیں کی اور خدا باتیں کرتا رہا اور خدا ان کے ساتھ ہم کلام ہوتا رہا، لیکن جب خداوند کی نافرمانی کی تو خدا نے اپنا جلالی جو ہاتھ تھا اور وہ پیچھے کر لیا۔ لیکن کیوں کر لیا؟ خداوند کی نافرمانی کی۔ آج ہم خداوند کی نافرمانی کریں گے تو خدا اپنا ہاتھ آگے کرے گا نہیں بلکہ پیچھے کرے گا، کیونکہ لوکا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 46ویں آیت پڑھے تو کلام مقدس میں لکھا کہ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو تم مجھے کیوں خداوند خدا کہہ کر پکارتے ہو؟ پڑھے بیٹے تھوڑا سا آگے۔ میں نے قوموں کو کاٹ ڈالا، میں نے لکھا ہے کہ قوموں کو کاٹ ڈالا، ان کے برج برباد کیے گئے، اور ان کے برج تباہ و برباد کیے گئے۔ میں نے ان کے کوچوں کو ویران کیا، میں نے ان کے کوچوں کو ویران کیا، یہاں تک کہ ان میں کوئی نہیں چلتا، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی نہیں چلتا۔ ان کے شہر اجاڑ ہوئے، ان کے شہر اجاڑ ہوئے، اور ان میں کوئی انسان نہیں، ان میں کوئی انسان نہیں، کوئی باشندہ نہیں۔ کوئی باشندہ نہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ وقت خدا سے ڈر، وقت خداوند سے ڈر تربیت پذیر ہو، اور تربیت پذیر ہو، تاکہ اس کی بستی کاٹی نہ جائے۔ تاکہ اس کی بستی کاٹی نہ جائے۔ شکریہ میرے بیٹے، کلام مقدس میں لکھا کہ تربیت پذیر ہو۔ جو لوگ خداوند کی باتوں کو مان لیتے ہیں خدا ان کے اوپر رحم کرتا ہے۔ خدا نے یونا نبی کے وسیلہ سے نینوا شہر پر بھی رحم کیا۔ خدا آج بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمارے ساتھ نکالے دوسری تاریخ اس کا 7 باب اور اس کی 13 آیت سے شروع کریں گے، 10 منٹ اور لیں گے اور 13 آیت سے 5 آیتیں کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔
دوسری تواریخ 7 باب اور اس کی 13 ہے. अगर मैं आसमान को बंद कर दूं اگر میں آسمان کو بند کر دوں कि बारिश ना हो کہ بارش نہ ہو या टिड्डियों को हुक्म दूं یا ٹیڈیاں کو حکم دوں कि मुल्क को उजाड़ डाले ملک کو اجاڑ ڈالے. خدا ٹیڈیوں کو حکم دینے کی قدرت رکھتا ہے. خدا ملک کو اجاڑنے کی قدرت رکھتا ہے. پڑھے بیٹے پڑھے. कि मुल्क को उजाड़ डाले ملک کو اجاڑ ڈالے या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں. तब अगर मेरे लोग نہ بکر میرے لوگ जो मेरे नाम से कहलाते हैं جو میرے نام سے کہلاتے ہیں खाकसार बनकर दुआ करें خاک سار بن کر دعا کریں. और मेरे दीदार के तालिब हों اور لکھا کہ جو میرے لوگ خاک سار بن کر دعا کریں جو میرے لوگ میرے دیدار کے طالب ہوں گے. پہلی بات یہ ہے کہ خاک سار بننے کی ضرورت ہے. خاک سار بننے والے آج بیٹیوں میں سے بیٹوں میں سے کام لوگ ہیں. آج کسی بیٹے کی کسی بیٹی کی کوئی بیاہ شادی ہوتی ہے تو جتنے براتی ہوتے ہیں اور وہ لیٹ ہوتے ہیں اور دولہا جو ہوتا ہے اور وہ پارلر پہ ہوتے ہیں. کیوں؟ خاک ساری نہیں اندر. دیکھنا گھر والوں نے نہیں. ہمارا اور آپ کا جو حساب ہے اور وہ خداوند نے لینا ہے. خداوند نے دل کا حساب لینا ہے. چہرے کا نہیں, ہاتھوں کا نہیں, فشل کا نہیں. خدا نے ہمارے دل کو دیکھنا ہے. خداوند کے لیے ہمارا قد 7 فٹ ہو, 6 فٹ ہو, 2 فٹ ہو, 2.5 فٹ ہو, لیکن خداوند ہر ایک قوم کو, ہر ایک قبیلے کو پیار کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا انسان کی خوبصورتی پر نگاہ نہیں کرتا, لیکن خدا انسان کے دل پر نگاہ کرتا ہے, اس کے کریکٹر پر نگاہ کرتا ہے, اس کے رویے پر نگاہ کرتا ہے, اس کے کردار پر نگاہ کرتا ہے اور اس کی روشوں پر غور کرتا ہے. جب دل دور ہوگا تو ہم کیسے خدا ان کو پیار کریں گے؟ پڑھے بیٹے آگے بھی. और अपनी बुरी राहों से फिरे اور اپنی لکھا ہے کہ بری راہوں سے پھرے तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा. لکھا ہے کہ جو خاک سار بن کر دعا کریں میں آسمان پر سے ان کا سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا. جب خاک سار نہیں بنے گے میرے بہنوں اور بیٹیوں, دعا آسمان پر نہیں جائے گی. دعا آسمان کی کنجی ہے جو آسمان کو بند کرنے کی قدرت رکھتی ہے, اور دعا کے وسیلہ سے آسمان, آندیاں, طوفان رک جاتے ہیں. لیکن ہماری دعا اس یہاں سے ہم کریں تو بغلے سے آگے نہیں جاتی. ایمان ہی نہیں ہوتا. کیوں ایمان نہیں ہوتا؟ میں ایک فیملی میں گیا, میں نے ان کے اوپر دعا کی, تو جب میں باہر میں ان کے گھر میں سے نکلنے لگا تو وہ مجھے بتانے لگے کہ بھائی ہمارے جو گھر والے ماں باپ تھے اور وہ مجھے کہتے تھے کہ پادری صاحب کو نہ ہمارے گھر میں لے کر آنا, کوئی تویز گنڈا کرنے والے کو لے کر آنا, بلکہ وہ مجھے بتا رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی سیانا لے کر آنا. میں نے ان کو بتایا کہ یسوع نے آنا ہے جو قبر پر اور صلیب پر فتح پا کر آسمان پر چلا گیا, اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی سیانا نہیں. یسوع مسیح نے ہر انسان کو, زیرو انسان کو ہیرو بنا دیا اپنا رنگ دے کر. یہ رنگ سب لوگوں کو ملتا ہے, لیکن جس کے اندر یہ رنگ لگ جاتا ہے وہ گرانے بدل جاتے ہیں, زندگی بدل جاتی ہے. جس کے اندر یہ رنگ آتا ہے, اس رنگ کو ہم اندر نہیں آنے دیتے. کلام کی تاثیر, کلام کا اثر ہمارے اندر اس وقت تک ہوتا ہے جتنی دیر تک ہم چرچ کی چار دیواری کے اندر ہوتے ہیں. پادری صاحب مذہب پر خداوند کی پریچ کرتے ہیں. جب پادری صاحب مذہب سے اتر گئے, لوگ گھروں میں چلے جاتے ہیں تو کلام کی پریچ کو بلیچ چرا کر لے جاتا ہے. ہمارے دل اس خالص نہیں. لکھا ہے کہ جو کوئی خاک سار بن کر دعا کرے گا تو میں آسمان سے سن کر ان کے گناہوں کو معاف کروں گا.
خدا کہتا ہے کہ جو کوئی خاک سار بن کر دعا کرے گا تو میں آسمان سے سن کر ان کے گناہ معاف کروں گا. پڑھے بیٹے آگے. اور ان کے ملک کو بحال کروں گا.